السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس نے ہم سب کو اپنے اس مقدس گھر میں سجدہ بندگی کرنے کے لیے حاضر فرمایا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ماہ رجب المرجب کا دوسرا عشرہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت حیدر کرار، داماد رسول، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کی شکل میں ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ تیرہ رجب المرجب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اور گزشتہ سے پہلے جو خطبہ ہوا، جو بیان ہوا، اس میں یہ بتایا تھا فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ مولائی کہنے والا ایک فرقہ ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر دوسرے جو خلفاء ہیں، خلفاء ثلاثہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے، بے ادبی کرتے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ حقیقی مولائی وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ماننے کا حکم ہے، شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس طریقے پر ماننے والے کو حقیقی مولائی ہوتا ہے۔ اس طریقے پر
جو اپنے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدت رکھے گا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہوگا۔ یہ نہیں ہے محبت کہ کسی اور صحابی کے شان میں گستاخی کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس ضمن میں کچھ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی میں نے کی۔ آج مولائے کائنات کے حوالے سے چونکہ ولادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ اس وقت دو فریق ہے اہل سنت والجماعت میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مولائے کائنات کی محبت کا دعویٰ کر کر دوسرے صحابہ کرام کی گستاخی کر رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مولائے کائنات کی شان کو گھٹا بھی رہے ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام کی عظمت کا احترام کرتے ہیں، اور جس کو جو مقام دینا ہے اس مقام پر رکھ کر ہم ان کی ادب و احترام کرتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جنہیں جو شرف ملا کسی اور صحابی کو ایسا شرف، ایسا مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ جزوی اعتبار سے تمام صحابہ کرام کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، یقیناً مجموعی اعتبار سے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مانتے ہیں، وہ خلیفہ اول ہے، لیکن جزوی اعتبار سے مولائے کائنات کے اعتبار کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو یا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد آیات کریمہ آپ کی شان میں نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے مولائے کائنات کی عظمت و شان بیان کی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ مولائے کائنات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مولائے کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور مولائے کائنات کی ذکر کی محفلوں میں بیٹھ کر آپ کی شان و توصیف سننا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ مولائے کائنات کی محبت میں جینا بھی عبادت ہے اور مرنا بھی عبادت ہے۔ روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر الی وجہہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، اس وجہ سے ایک عبادت تو ہم کرنے کے لیے آئے، جمعہ کی نماز، لیکن یہ مولائے کائنات کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل منور ہو جائے، ہمارے اندر سے جو غلاظتیں ہیں گناہوں کی وہ سب صاف ہو جائے۔ تو جس طرح عبادت کرنے کا یہ مقصد ہے، اسی طرح مولا کائنات کے ذکر کرنے سے بھی یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں سے عطا ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور ہمارے دل روشن و منور ہو جائیں گے۔ ان نیتوں کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو ہم سنیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والسابقون الاولون میں سب سے پہلا مقام، یعنی سب سے پہلے جو ایمان لے آئے،
ان فہرست میں بھی سب سے پہلا نمبر حضرت مولا کائنات کا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم ہوا اعلان نبوت کا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. جب بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. اس کے بعد مولا کائنات نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین نماز ادا کر رہے رات کے اندھیرے، اور آپ کی عمر صرف 9 سال ہے. ایک روایت کے مطابق 10 ہے، ایک روایت کے مطابق 8 سال کی عمر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا ایسا اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں رسول ہوں. تو مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. بعض روایتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے، تو اس میں علماء کرام نے یہی تدبیر دی کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور مردوں میں یعنی بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرط مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے جو اسلام میں دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ایمان لے آیا ہے. یہ کسی اور صحابی کو یہ شرف نہیں ملا. یعنی آج مولا کائنات کی جو افضلیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں، جس میں کسی اور صحابی کو یہ شرف نہیں ملا ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور شرف ملا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، علی کرم اللہ وجہ بھی کہتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے چہرے کو اللہ نے معزز اور مکرم بنایا، اس کا معنی ہے کرم اللہ وجہ. اس کی وجہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. لیکن جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس وقت تو سارے لوگ مکہ میں کفر و شرک، بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو والدہ محترمہ جب بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کو پیٹ کے اندر جو ہے اپنے پیروں کو سیدھا کر لیتے اور اپنی پشت کو اپنی والدہ کے پشت سے لگاتے. تو جب وہ جھکنا چاہتے تو جھک نہیں سکتے تھے، پیٹ میں بے حد جو ہے تکلیف ہوتی. تو اس تکلیف کی وجہ سے بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی، اس وقت سے پہلے ہی اپنی والدہ کو جو پہلے بتوں کے سامنے جھکتے تھے ان کو جھکنے سے روک دیتے. اس وجہ سے کرم اللہ وجہ، اللہ نے ان کے چہرے کو معزز اور مکرم بنایا. اور ایک وجہ یہ بھی لکھے علماء کرام نے کہ مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تو آنکھیں بند تھی، بہت دیر تک آنکھیں بندی تھی. تو لوگ گھبرائے، گھر والے کوئی آئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آنکھوں کو کھولا، اور سب سے پہلا جو دیدار ہے مولا کائنات نے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا کیا. اس وجہ سے کرم اللہ وجہ گئے. یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، کسی اور کو یہ فضیلتیں نہیں ملی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ حکم ہوا ہجرت کرنے کا، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا اے علی، اللہ کا حکم ہے کہ آج رات میں مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور یہ کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور تم میرے بستر پر سو جانا، اور صبح اٹھنے کے بعد یہ امانتیں ان کفار و مشرکین جن جن کی امانتیں ہیں ان کو دے کر دینے کے بعد واپس مدینے آ جانا۔ یعنی کفار و مشرکین اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، آپ کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی امانتیں حضور کے بارگاہ میں رکھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور امین ہے، امانت دار ہے، اگر ہم حضور کے پاس رکھیں گے تو ہمارے امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اتنا بھروسہ کرتے۔ نفرت الگ ہے، لیکن یہ بھروسہ امین کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسی وجہ سے حضور کا ایک لقب ہے امین۔ تو وہ جو وقت تھا بہت خوفناک، نہایت ہی خطرے کا وقت تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ بستر پر سونا یعنی کفار و مشرکین حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اب یہ بستر نہیں ہے، قتل گاہ ہے، یہاں سونے کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین اندر آئیں گے اور قتل کریں گے۔ لیکن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین پر قربان جائے کہ جو جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، اور یہ امانتیں تم صبح جن جن کی ہیں ان کو واپس کرو اور مدینہ تم لوٹاؤ، یہ جو جملہ ہے اس پر اتنا یقین تھا کہ حضرت مولا کائنات کو کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ مولا کائنات نے اس بستر پر آرام کیا، اور صبح ہوئی ساری امانتوں کو واپس بھی کیے اور مدینہ منورہ کو تشریف بھی لے گئے، کوئی کافر کوئی مشرک آپ کو روکا نہیں، کوئی روکا بھی نہیں مدینہ جانے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا عقیدہ ہوتا تھا صحابہ کرام، اور یہ مولا کائنات کی بہت بڑی قربانی ہے اس بستر پر آرام کرنا۔ تو معزز حاضرین کرام، یہ خصوصیت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو اس مکے میں ساری چیزوں کا اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر تو ساتھ میں گئے، لیکن حضور کی جگہ پر کون رہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نیابت، یہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں جو ایسے رہتے ہوئے جس وقت ہجرت کرے اس وقت حضرت مولا کائنات کو یہ شرف ملا، کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا۔ اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ میں غزوہ تبوک، مدینے سے تقریباً 800 کلومیٹر کی دوری پر تبوک ایک مقام ہے، وہاں پر جب جہاد کا لڑنے کا کفار و مشرکین سے، تو اس وقت جب آپ جانے لگے تبوک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ آپ مدینے میں ہی رہیں گے، آپ مدینے میں رہیں گے اور دیکھ بھال کریں گے۔ مولا کائنات یہ کہے یا رسول اللہ مجھے موقع دیجئے مجھے آنے کا، مجھے آپ ان بچوں کے ساتھ نوتوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو جس طریقے سے میں تمہیں اسی طریقے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا حکم ہوا تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، اسی طرح میں تم کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا اس بات کو تم پسند نہیں کرتے؟ مولا کائنات کی عظمت دیکھیے، شان دیکھیے، جس طریقے سے
موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو کس کو اپنا بنائے تھے نائب؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو اسی طریقے سے میں تبوک جا رہا ہوں، لیکن یہاں کا جتنی ذمہ داری ہے وہ میں تمہارے حوالے کر جا رہا ہوں۔ اچھا، اس حدیث پاک، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کو جو ہے سے شیعہ حضرات، رافضی حضرات پیش کر یہی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک چیز تو اچھا، حدیث پاک کے آخر میں یہ بھی ہے کہ لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح میں موسیٰ علیہ السلام جس طرح ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، میں اسی طرح تمہیں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معاذ اللہ نبی ہو کے، حضور نے آخر میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی وہ مقام و مرتبہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو یہ پیش کرتے ہیں کہ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق جو ہے خلیفہ اول جو ہے نہیں ہے خلیفہ اول، بلکہ مولا کائنات کو ہونا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے جو جوابات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مولا کائنات کی دل جوئی کے لیے کہا، آپ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مولا کائنات کو جب خلیفہ بنایا وہاں کا نائب، تو خلیفہ مطلق نہیں بنایا۔ خلیفہ مطلق کہتے ہیں ساری چیزوں کا خلیفہ بنا کر نہیں، ایک کام کے لیے، یعنی اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے بنا کر گیا، دوسرے کاموں کے لیے اور صحابہ کرام جو سے ذمہ دار تھے۔ جیسے وہ ابن ام مکتوم صحابی رسول ہے، انہیں جو ہے سے امامت کا خلیفہ بنا کر گئے، وہ امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ایک اور صحابی ہے، وہ صوبے داری جو ہے سے سنبھالی گئی۔ صحابہ کرام کی الگ الگ ذمہ داری دی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات ہی کو جو ہے سے اس وقت اپنا نائب بنا کر گئے، اور بھی صحابہ کرام کی ذمے جو ہے سے کچھ اور کام تھے۔ تو یہ کہنا کہ مولا کائنات، یہ حدیث مبارکہ یہ خلیفہ مطلق نہیں ہے، ساری چیزوں کے خلیفہ جو ہے سے بنا کر جو ہے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ ایک کام کے لیے۔ لیکن جب حضرت مولا کائنات کے اندر جہاد کرنے کا جو شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی تبوک جاؤں، وہاں کفار و مشرکین سے لڑوں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، اس جوش اور ولولے کو کم کرنے کے لیے یا جو ہے سے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ نے جملہ کہا۔ اس کے اور بھی جوابات ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کی مکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہجرت کرنے کے وقت، اور مدینے میں بھی آئے تو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں اپنا نائب و خلیفہ بنا کر تشریف لائے۔ یہ مولا کائنات کی جو عظمت ہے وہ شان، کسی اور کو یہ عظمت و شان نہیں ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ کی جو خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو مکہ سے جو صحابہ کرام آئے انہیں مہاجر صحابی کہتے ہیں، مہاجرین ہیں۔ جو انصار ہیں جو مدینے کے رہنے والے صحابہ ہیں ان کو انصار صحابہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کی، جسے عقد موافات کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے، یعنی جس طریقے سے انصار صحابہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کا جس طرح ساتھ دیا ہر چیز میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصار ہے، ایک مہاجر صحابی ہے، دونوں کو بھائی بنا دیا، آپ دونوں بھائی ہیں، آپ دونوں بھائی ہیں، آپ دونوں بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہاجر صحابہ مکہ میں سب اپنی پراپرٹی، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے۔ اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کا بزنس ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا، ایک مدینہ منورہ، ایک وہاں کے، اسے کہتے ہیں عقد موافات۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، آپ نے سب کو تو بنا دی،
آپ نے ہر ایک مہاجر ایک انصار سب کو جو ہے سے بھائی بھائی دونوں کے درمیان رشتہ تو قائم کیا. میرا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. میرا رشتہ کسی انصار یعنی میرا اور کسی انصار صحابی کے درمیان آپ نے یہ بھائی چارگی قائم نہیں فرمائی. حضور نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی. یعنی حضور نے خود جو ہے سے وہ رشتہ اپنے سے قائم فرمایا کہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث. سبحان اللہ. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں ہیں، قرآن میں اگر چلے قرآن کی آیتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ڈھونڈیں گے کتنی جگہ. حضور صلی اللہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ لوگ جو رات میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے اور ان کے کسی چیز کے انہیں خوف زدہ غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے پاس 4 درہم تھے اور کچھ بھی نہیں، صرف 4 ہی درہم تھے. کسی کے پاس صرف کم پیسے ہو تو اس وقت اللہ کی بارگاہ یعنی خیرات کرنا چھوڑ دیں، لیکن مولا کائنات کے پاس 4 درہم تھے اور دن میں بھی آپ نے صدقہ کیا، رات میں بھی صدقہ کیا اور چھپا کر بھی کیا اور دکھا کر بھی صدقہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور یہ آیت نازل فرما کر تمام بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ کبھی بھی اس بات کا خوف مت کرو کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال میرا جو سے میری جائیداد کم ہو جائے گی. بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا، صرف 4 ہی درہم تھے اور ان 4 درہم کو رات دن اور دکھا کر اور چھپا کر انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے. یہ تربیت، یہ طریقہ بندوں کو تا قیامت تک آنے والوں کے لیے آیت نازل فرما کر بتا دی کہ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس مفلسی کا اور فقر و فاقہ کا خوف مت کرو، وہ رب الارباب ہے، رب العالمین ہے، وہ تمہیں دیکھا. معزز حاضرین کرام، مولا کائنات کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو مولا کائنات کیوں کہتے ہیں یہ بھی سوال ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ اعتراض ہو رہا ہوگا یہ بار بار ہے مولا کائنات. کچھ لوگ جو حل المشکلات بھی کہتے ہیں مولا کائنات. مولا کائنات اس لیے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من کنت مولاہ فعلی ھذا مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اس کا ایک پس منظر بتاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے، یعنی آخری آپ کا جو حج ہوا، حج کر جو ہے سے مدینے کے بہت سارے لوگ آئے، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام ہر جگہ سے آئے، یمن سے بھی آئے، سارے لوگ. حج کرنے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں سے راستے الگ الگ ہوتے، یمن والے یمن چلے جاتے ہیں، مدینے والے مدینہ، وہ ایک راستہ ہے وہاں سے الگ ڈیوائڈ ہوتا ہے. اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ لوگوں کو یہ کچھ نازیبہ کلمات ہو، یعنی مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع سے پہلے یمن بھیجا تھا، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہو گیا کہ علی انصاف نہیں کرتے، علی جو ہے سے اپنی منمانی کر رہے ہیں، کچھ چیزوں میں یہ ہو گیا. تو اس طرح کی کچھ شکایتیں حضور کے بارگاہ میں آئی. تو حجۃ الوداع پورا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو الوداع کہنے سے پہلے خطبہ دیا. خطبہ دے کر فرمایا، سارے لوگوں سے فرمایا کہ اے صحابہ، میں
یعنی تمہارے نزدیک میری کیا ہے کہ یعنی تم مجھے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہو. یعنی قرآن کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ ہیں جو مومن کے جانوں سے زیادہ، مومن کے نزدیک اپنے جان سے زیادہ محبوب ہو. مومن کے نزدیک نبی کی کیا ہے، ہم اپنی جان سے زیادہ ہم اپنی نبی سے محبت کریں. تو حضور نے اعلان فرمایا کہ کیا تم اپنی جانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ سارے لوگ. فرمایا کیوں نہیں، ہم اپنی جان دینے کے لیے قربان ہیں، ہم آپ کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے. پھر بعد میں حضور نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا کہ من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یعنی مولا کے معنی بہت سارے آتے ہیں. عربی میں مولا کا معنی سردار ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، دوست کے بھی ہوتا ہے، محبوب کے ہوتا ہے. یہاں پر معنی یہ ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہوں. یعنی اگر تم مجھے محبوب رکھتے ہو، تم اپنے جانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو، تو علی سے بھی اسی طرح محبت کرو. علی کے حوالے سے اگر تمہارے دل میں نفرت ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سے قبول نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے نفرت کی اس نے مجھ سے بھی نفرت کی، اور جس نے مجھ سے نفرت اور مجھ سے دشمنی کی وہ اللہ سے بھی نفرت اور دشمنی کی. اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ کر، یعنی مولا ہو، اسی وجہ سے مولا کائنات کہتے ہیں تاکہ یہ اعتراض بھی دور ہو جائے سارے لوگوں کو ذہن میں کہ مولا کائنات، کائنات کے مولا، تو کائنات کے مولا تو رب العالمین ہے. حقیقی طور پر تو رب العالمین ہی کی ذات ہے. یہ جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے. جس طرح میں تمہارے نزدیک محبوب ہوں علی بھی اسی طرح تمہارے نزدیک محبوب ہونا چاہیے. ورنہ حقیقی اعتبار سے رب العالمین کی ذات ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ حقیقی اعتبار سے مولا کائنات حضور اللہ کی ذات ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ کوئی ذاتی مقام نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب العالمین ہی کو ہم بھی مانتے ہیں. اس طرح سے خیالات جو ہے اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ کی آیت. اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا پس منظر سماعت فرما. کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم کیسے واپس ہم اپنے قبیلے میں جائیں گے تو وہ ہمارا بیکاٹ کر دیں گے. اس لیے کہ ایمان جب ابتدا میں جب ایمان لے آئے اس وقت کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، ایمان والوں کی تعداد کم ہے. اب کم لوگوں میں کوئی ایمان لے آئے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی. جو شروع میں ایمان لے آئے وہ صحابہ کرام اپنے سروں پر کفن باندھ کر جو ہے سے ایمان لے آئے، کسی بھی وقت جو ہے سے شہید ہو جاتے تھے، کتنی تکلیفیں دیتے تھے. تو وہ جو قبیلہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو وہ یہ کہا کہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن ہم واپس جب اپنے قبیلے میں جائیں گے تو ہمارا سوشل بیکاٹ ہو جائے گا، ہم سے کوئی بات نہیں کریں گے. تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارا مددگار اور رسول تمہارے مددگار. اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے رسول تمہاری مدد فرمائیں گے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک سائل جو ہے کچھ مانگ رہا تھا مسجد کے باہر. اس لیے کہ سائل جب آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو مانگنے کی اجازت ہے، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، مانگنے کی اجازت ہے. مانگ کر اپنی حاجت پوری کر لے اور ختم. یہ نہیں ہے کہ آج کل کے 10 سال ہو گئے لیکن اسی طرح مانگتے جا رہے. ایسے لوگوں کو نہ دینے کی اجازت ہے اور جو لے رہے وہ بھی گناہ کا کام کرتے. جو بھیک مانگنے کا
کوئی آپ دیکھیں ایسے بھکاری کو جی آپ پرسوں 2 سال تک مانگ رہا تھا، الحمدللہ اب وہ جو ہے ایک بزنس کر رہا ہو، یا کسی ضرورت کے وجہ سے آج مانگ لیا، کل کے دن وہ اپنے کام میں. یہ اسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے مانگنے کی اجازت ہے. جب اس کے پاس کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہو تو وہ مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرے. یہ نہیں ہے کہ مانگنا اپنا کاروبار بنا لے، میں اسی طرح زندگی بھر مانگتے رہوں گا اور امیر بنتے جاؤں گا، نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو وہ صحابی رسول تھے، انہیں کسی چیز کی ضرورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد سے باہر نکلے تو ان سے پوچھا کہ حاجت پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ، کسی شخص نے مجھے انگوٹھی دی، چاندی کی انگوٹھی عطا کی. تو کس نے دی؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے. تو حضور نے دیکھا تو حضرت علی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کر رہے. تو فرمایا کس طرح یہ انگوٹھی ہے؟ تو نماز ادا کر رہے. تو جب میرے کو حاجت تھی تو مولا کائنات جب رکوع کی حالت میں جا رہے تھے، رکوع ہی میں جو ہے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر جو ہے پھینک دی اور میں نے اٹھا لی. تو پھر یہ آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول تمہارے مددگار ہے، اور وہ ایمان والے بھی مددگار ہیں. اور ایمان والے کو والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور صدقہ بھی دیتے ہیں، وہم راکعون، رکوع کی حالت نماز میں بھی حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں. اس آیت کریمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مولا کائنات کی ذات ہے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل نہیں ہوئی، بہت پہلے نازل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول تمہارا مددگار ہے، والذین آمنوا، ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر کی، اس مسکین کی مدد فرمائی. اور کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں آپ نے جو اس کی مدد فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس آیت کے تحت مولا کائنات کیا، یہ جو حل المشکلات، مشکلوں کو دور کرنے والے اس طرح کے کئی واقعات ہیں، ایک دو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ حضرت مولا کائنات کے حوالے اسی وجہ سے حل المشکلات، مشکلات کو دور کرنے والے. مولا کائنات کا ایک لقب ہے حل المشکلات، مشکلوں کو دور کرنے والے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہیں کہہ رہے، قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارے مددگار ہے، اور وہ ایمان والے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ بھی تمہارا مددگار ہے. اور حل المشکلات کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مشکلوں کو دور کرنے والا. تو مولا کائنات کی یہ ذات ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں. لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حل المشکلات، مشکلات کو دور کرنے والا رب العالمین کی ذات ہے. آپ جو ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بنا دیے، لہذا تم شرک کر رہے ہو. کہنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شرک ہے یہ حل المشکلات، مشکلات کو دور کرنے کی ذات تو اللہ کی ہے، آپ بندے کو کیسا کہہ رہے، مولا کائنات کیسے ہو گئے؟ تو جناب یہ ہے جواب اس کا کہ حل المشکلات حقیقی اعتبار سے رب العالمین ہی کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے اولیاء کرام کو بھی یہ صفت عطا فرماتا ہے. اللہ کے پاس جو صفت ہے وہ ذاتی ہے، بندوں کے پاس جو غریبوں کو اور مسکینوں کو حاجت روائی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی صفت ہے. دنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شرک کے الفاظ جو ہے زبان پر ہے. شرک کا مطلب یہ کہ کسی ایک مسلمان کو آپ دائرے اسلام سے نکال دے رہے. اتنی بڑی جرت، جو ایمان والا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو آپ دائرے اسلام سے نکال دے رہے صرف اتنی بات پر. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے. اور حضرت مولا کائنات کو جو حل المشکلات کہتے ہیں، قرآن پاک کی اتنی آیتیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی جو میں نے بتایا، الذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، دکھا کر اور چھپا کر، یہ بھی جو ہے مولا کائنات. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ سورہ دہر کی، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں.
اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں مولا کائنات جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو ایک قیدی آیا، یتیم آیا، قیدی ایک ایک کہہ کر ایک ایک آئے، جیسے ہی آواز لگائے ہے کوئی مدد کرنے والا، مولا کائنات اور آپ کی زوجہ سید النساء للعالمین سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، جیسے ہی آواز لگائی جاتی ہے مولا کائنات اس روٹی کو اٹھا کر دیتے، پھر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر جو ایسے قیدی آتا ہے، میں قیدی ہوں ابھی رہا ہوا ہوں، ہے کوئی مدد کرنے والا، پھر اٹھتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ایک مسکین، ایک قیدی اور ایک مسافر، یہ تینوں آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں کسی غرض سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں نہ کسی جزا کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ تو مولا کائنات کی یہ عظمتیں ہیں، مولا کائنات نے بہت کچھ عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جس وقت کوئی حضور نے اعلان فرمایا، جب اعلان نبوت فرمایا تو ہے کوئی دین حق کی تبلیغ میں میرا ساتھ دینے والے، اپنے خاندان قریش کو جمع کیا، ابو جہل بھی ہے، حضرت حمزہ بھی ہے، حضرت عباس بھی ہے، سارے قریش کے سردار ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ ایک واقعہ تو اس وقت ہے جب ابو جہل آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو آپ کی ابو جہل کی مذمت میں تبت یدا نازل ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے ہیں، کھانے کی دعوت دیتے ہیں، سارے لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور دین حق کی تبلیغ میں تم میرا ساتھ دو۔ اس وقت مولا کائنات ابھی 10 سال کی عمر میں ہے، حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سارے دیگر بڑے بڑے صحابہ یعنی ابھی جو ایمان نہیں لائے، حضرت حمزہ، حضرت عباس، وہ خاموش بیٹھے ہیں، اور بھی بڑے بڑے دیگر 40 جو ایسے وہ بڑے عمر دراز لوگ بیٹھے ہوئے۔ پھر دوبارہ اعلان کرتے، پھر مولا کائنات کہتے یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اعلان کرتے، کوئی نہیں اٹھتے، پھر مولا کائنات کہتے یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، لیکن یا رسول اللہ میرے اندر مجھے آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، اور میری ٹانگیں اور میری پنڈلیاں جو ہے سے کمزور ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیجیے۔ تو یہ مولا کائنات کی ذات ہے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے میں بھی مولا کائنات کی ذات گرامی ہے، اور سب سے پہلے دعوت و تبلیغ میں بھی ساتھ دینا ہے۔ تو اس وقت ابھی 10 سال کی عمر ہے، اس وقت بھی سارے سرداران قریش یعنی قبیلے حضور کے خاندان کی بات کر رہا ہوں، حضرت مولا کائنات حضور کے خاندان سے قبیلہ ہاشم اور قبیلہ قریش میں سے کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا دین حق کی دعوت تبلیغ میں۔ یہ مولا کائنات کی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اور لہذا مولا کائنات کا ادب و احترام اور آپ کی جو شان میں جو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مولا کائنات کی شان بڑی عظمت والی ہے۔ قرآن کی آیتیں، حضور کی زبانیں اقدس سے اتنے جو ہے سے حدیثیں ہیں کہ جو من کنت مولا ہوں فعلی کیوں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو حضرات سنت پہ پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب